بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے حضرت شیس علیہ السلام کون تھے، حضرت شیس علیہ السلام کا حضرت آدم علیہ السلام سے کیا تعلق تھا، حضرت شیس علیہ السلام پر کتنی آسمانی کتابیں نازل ہوئیں، حضرت شیس علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے کیا وصیت کی، اور حضرت شیس علیہ السلام کی اولاد میں کون کون لوگ تھے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، یعنی کہ حضرت شیس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن مجید میں آپ کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں، کچھ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ کا مختصر ذکر خیر موجود ہے۔ آپ کا عربی زبان میں نام شس جبکہ عبرانی زبان میں شیس ہے۔ اس کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تحفہ، یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا نے آپ کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ حضرت حابیل رضی اللہ عنہ کے قتل کے بعد تحفے میں عطا کیے گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس ہوئی تو ان کے ہاں ایک اور فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے، اور ان کی ولادت پر حضرت حوا نے فرمایا، خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ آپ اور حضرت حوا نے ان کا نام شیس رکھا۔ دوستو، حابیل کے قتل کے بعد حضرت حوا کے ہاں حضرت شیس علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، اور آپ تنہا پیدا ہوئے تھے۔ یعنی تنہا پیدا ہونے سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم اور اماں حوا کے ہاں اولاد ہمیشہ جوڑوں کی صورت میں پیدا ہوئی، یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، لیکن اب کی بار حضرت شیس علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے تھے۔ آپ کے معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے ایک جگہ روایت میں فرمایا گیا ہے کہ حضرت حوا نے حضرت شیس کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیس کے چہرے میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے تھے۔ دوستو، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت حضرت شیس علیہ السلام کو وصیت فرمائی۔ پھر حضرت شیس علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت اولاد آدم میں جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نور حضرت عبد المطلب میں رکھا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ دوستو، ایک روایت میں ہے اولاد آدم یعنی بلا واسطہ اولاد میں سے حضرت شیس علیہ السلام سب سے معزز، افضل، حضرت آدم علیہ السلام کے سب سے زیادہ مشابہ اور آپ کو سب سے زیادہ محبوب تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصی اور ولی عہد تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کی ذمہ داری حضرت شیس علیہ السلام کو ملی، اور آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ دوستو، ایک روایت میں ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت شیس علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت شیس علیہ السلام کی عمر مبارک 105 برس ہوئی تو آپ کے ہاں انوش نامی لڑکا پیدا ہوا۔ انوش کی ولادت کے بعد حضرت شیس علیہ السلام 807 سال زندہ رہے، اور اس مدت کے دوران مزید کچھ لڑکے اور لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام مکہ میں ہی مقیم رہے اور حج و عمرہ کی سعادت حاصل کرتے رہے، اور یہیں آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی۔ وفات کے وقت آپ نے اپنے بیٹے انوش کو وصیت فرمائی، چنانچہ بعد وفات انوش نے معاملات سنبھالے، پھر انوش کے بیٹے کینسن نے، پھر ان کے بیٹے مہلا ییل نے معاملات سنبھالے۔